اور کسی نے ایک سوال کیا ہے، کیا جمعہ کے دن خطبہ نہ بھی ملے تو جمعہ کی نماز مل جاتی ہے؟ کیونکہ ہمیں خطبہ نہیں ملا تھا تو امام صاحب نے دوسری مسجد میں جانے کو کہہ دیا تھا۔ تو دیکھیے سوال یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے جمعہ کی نماز کے لیے مسجد پہنچے اور ان کو خطبہ نہیں ملا، تو وہاں کے امام صاحب نے کہا کہ آپ دوسری مسجد میں جا کر نماز جو ہے پڑھ لیجیے۔ تو پہلی چیز یاد رکھیے، اگر کوئی شخص جمعہ کے لیے آتا ہے اور جمعہ کی اس کو ایک رکعت بھی مل جاتی ہے تو اس کی جمعہ انشاءاللہ عزیز ہو جائیں گی، لیکن اس کا اس نے معمول نہیں بنانا چاہیے۔ مطلب یہ روٹینلی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صرف مسجد میں آ رہا ہے اور ایک رکعت پڑھ رہا ہے جمعہ کی اور دوسری رکعت پھر اپنی پڑھ رہا اور سلام پھیرا، روٹین نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا کبھی ہو جائے، دیر ہو جائے تو ایسا چل جائیں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا جس کو جمعہ کی ایک رکعت مل گئی اس کو جمعہ مل گئی، یاد رکھیے۔ لیکن علماء کہتے ہیں یہ روٹین نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو جمعے کی 2 رکعتیں رکھی ہے جبکہ ظہر کی 4 رکعتیں، اس کی حکمت یہ ہے کہ 2 رکعت جو ہم پڑھتے ہیں وہ 2 رکعت خطبہ جو دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے 2 رکعت کی تخفیف ہے، یاد رکھیے۔ مطلب خطبہ ہے تو ظہر کی 2 رکعت کم ہو جاتی ہے اور جمعہ کی 2 ہو جاتی ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا خطبہ سننا چاہیے، خطبے سے پہلے موجود رہنا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں یہ بات بڑی عام ہے اور مشہور ہے کہ خطبے سے پہلے جو لوگ موجود رہتے ہیں ان کو بڑا اجر و ثواب ہے۔ حتیٰ کہ روایتوں میں تو یہ الفاظ ہے کہ جب خطیب ممبر پر چڑھ جاتا ہے تو جو فرشتے لوگوں کے نام لکھتے رہتے ہیں رجسٹرز کے اندر، وہ اپنا نام لکھنا بند کر دیتے ہیں اور خطیب کا خطبہ سننے کی طرف کان دیتے ہیں، مطلب دھیان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ وہ لوگ جو خطیب کے ممبر پر چڑھنے کے بعد آتے ہیں ان کا نام لکھا نہیں جاتا جمعے والوں میں، یاد رکھیں۔ مطلب یہ ترغیب دلانے کے لیے، اس میں جلدی آنے کے لیے ایک ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ تو کوشش ہم کریں کہ جمعہ کے دن جلدی سے جلدی آئے۔ جو سب سے پہلے آ کر اول صف میں بیٹھے اس کو ایسا ثواب ہے جیسا اس نے ایک اونٹ ذبح کیا۔ جو دوسری صف میں آ کے بیٹھے اس کا ثواب ایسا ہے کہ اس نے ایک جو ہے بیل کو ذبح کیا۔ تیسری صف میں جو ہے اس نے بکرا ذبح کیا۔ چوتھی صف میں جو ہے گویا اس نے ایک مرغی اللہ کے راہ میں قربان کیا، اور 5ویں صف میں جو ہے گویا اس نے انڈا اللہ کے راہ میں جو ہے ایک صدقہ کیا۔ ایسا اجر ملتا ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جلدی آئیں۔ پھر بھی اگر کسی وجہ سے آپ لیٹ ہو جائے، ایک رکعت بھی مل جائے تو انشاءاللہ عزیز جمعہ کا آپ کو ثواب مل جائے گا، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے۔ اب تھوڑا سا اس میں ایڈیشن کر دیتا ہوں اس سوال میں۔ اگر ایک انسان مسجد میں آتا ہے اور ایک رکعت بھی نہیں ملتی، اس کو قاعدہ ملتا ہے، حدیث میں تو ہے کہ ایک رکعت مل جائے تو جمعہ مل جائیں گے، لیکن اس کو ایک رکعت بھی نہیں ملی، اور جب وہ جمعہ میں پہنچا تو امام صاحب قاعدے میں بیٹھے تھے اور اس نے قاعدے میں جو ہے نماز کو پایا، تو انشاءاللہ عزیز امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جمعے کا ثواب دیں گا۔ لیکن اب وہ جمعہ نہیں پڑھیں گا، اب وہ ظہر پڑھیں گا اس کے بعد۔ ریزن وجہ ہے کہ اس کو ایک رکعت بھی نہیں ملی۔ حدیث میں جس کو ایک رکعت جمعہ کی مل جائے اس کو جمعہ مل گیا، اس کو ایک رکعت بھی نہیں ملی تو فقہا لکھتے ہیں چونکہ ایک رکعت بھی نہیں ملی تو پھر ابھی کیا کرے، جمعہ نہ پڑھے، ظہر پڑھے۔ حالانکہ آیا قاعدے میں ملا تو امام صاحب کا جمعہ تھا وہ، لیکن چونکہ یہ قاعدے میں ملا، اس کو ایک رکعت بھی نہیں ملی مکمل طور سے، لہٰذا پھر یہ ظہر پڑھیں گا، مطلب قاعدے میں سے اٹھیں گا اور 4 رکعت جو ہے اپنی پڑھیں گا جس طرح سے ظہر کی پڑھی جاتی ہے، یاد رکھیے ایسا کریں گے۔ اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں۔ تو کبھی کبھار ایسا ہو جائے کہ آپ آئے، ایک رکعت مل جائے، جمعہ مل جائیں گی، لیکن اگر ایسا آپ ہمیشہ کر رہے تو بالکل اچھی بات نہیں ہے، اور اگر ایک رکعت بھی نہ ملے تو پھر ہم لوگ جو ہے جمعہ نہیں ہوں گا، وہ ظہر پڑھیں گے، یاد رکھیں اس دن۔ مطلب امام کے پیچھے آپ ملے لیکن وہ ظہر آپ پڑھیں گے اس کے بعد، چونکہ آپ کو ایک رکعت بھی نہیں ملی، صرف فائدہ ملا امام کے ساتھ۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔